سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخلف الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. یوں تو انسان پر ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے. کن کن نعمتوں کا بندہ شمار کر سکتا ہے؟ ایک ایک بال ہمارا اللہ کی نعمتوں سے منسلک ہے. گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسان کو. لیکن اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے، ایسے اوقات عطا فرماتا ہے کہ جس میں اس کی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کے صدقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی بخشش کرے. یہ مواقع، یہ ٹائم، یہ وقت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. مجھے اور آپ حضرات کو اور تمام دنیا میں جتنے لوگ اس وقت ہیں، سن رہے ہیں، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے؟ اس کے ساتھ سب کچھ ہی باقی ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا. اور مرنے کے بعد کیسا وقت آئے گا، کیا انسان کے ساتھ گزرتا ہے، وہ ساری زندگی ہم علماء کرام سے سنتے ہیں. وہ جو وقت ہے دوستو، وہ گزرے گا نہیں، وہ دائمی وقت ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. اس وقت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سے نکالنے کے لیے بندوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بندے کا وقت بہت قریب ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا، دیکھا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی مجلس میں، ایسی جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے وہ آدمی مر گیا. سبحان اللہ.
بھئی کون صاف اور شفاف ہے؟ گناہوں سے تو اٹکے بیٹھے ہم سارے، کہ اوپر سے لے کے سارے گناہ ہیں ہمارے، اور وہ رب ہے، وہ جانتے ہیں ہمیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ یہ نعمت دے رہا ہو، جیسے کہ آج اللہ نے ہمیں دی ہے، دیکھ ہجوم ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، یہ جو نعمت اللہ نے پاک نے دی ہے، یہ کوئی مجلس بھی نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن بھی نہیں ہے، نہ آپ نعت سننے آئے ہیں، نہ کوئی آپ جانتے ہیں کون آتے اتنی دور سے سفر کر کے، کس طرح کوئی آدمی سفر کرتا ہے لندن سے، گلاسکو سے، ادھر سے ہزاروں وقت ہیں، چھٹی ہیں، نیو ایئر ہے، لوگ تماشے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ کیا احساس ہے کسی کو مجھے بتائیں آپ، کون جاتا ہے، کون سفر کرتا ہے؟ یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کا کرم ہے، خدا کی قسم یہ اس کا فضل ہے جو ہمیں لے آیا۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، دلوں کو تبدیل کرنا یہ اسی کا کام ہے۔ تمام چیزوں سے نفرت پیدا کر کے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سفر پہ مجبور کیا، لا کے بٹھایا، اور یہ مجموعہ کیا ہے؟ یہ تو حدیث اور قرآن ہی بتا سکتے ہیں دوستو۔ انسان جو ہے نا ایک عجیب مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ مخلوقات تو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، حسین سے حسین ہے، نظر دوڑائیں تو ساری خلق جو اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب انداز پر ہے پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق جو پیدا کی اس میں سے افضل مخلوق ہمیں بتایا انسان ہے۔ ایک عجیبہ ہے اس کے اندر، عجیب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس انسان کے اندر جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور حسن تقویم ایسی چیز، ایسی ہستی بنا دی اللہ نے، یہ مخلوق جو ہے، انسان جو ہے، کہ عجیب صفات کے ساتھ اس کو پیدا کیا اللہ نے۔ اس میں سے ایک صفت جو ہے آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی صفت جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ سب سے بڑی صفت جو انسان میں دی ہے خواہشات کی دی ہے۔ ہر انسان کے اندر خواہش موجود ہے، کوئی انسان نہیں جو خواہش سے بالا، اور جو خواہش دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خواہش کو پورا کرنے کا انتظام بھی اس دنیا میں کر دیا۔ مثال کے طور پر بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، سو ہزاروں خواہشات ہیں ہماری، ہر خواہش کو اللہ نے پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ بھوک دیکھ لیں آپ، ایک بچہ ہے بالکل نکلا ابھی آیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کی خواہش بھوک ہے، تو رب العالمین نے اس نے کیسا انتظام کیا اس کے بھوک کا، سبحان اللہ، کہ وہی عورت جس نے اس کو جنم دیا وہ اس کے لیے دسترخوان بن گئی، سبحان اللہ، دسترخوان بن گئی اس کی ماں۔ اس کی قدرت دیکھیے کہ ایسا لنک رکھتی ہے بچی کا اس ماں کا کہ بچہ صرف روتا ہے، وہ ایک ہی ٹیون ہے اس کی، اور اس ٹیون سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ چلتا ہے اس کو یہ اب پیشاب کرنا چاہتا ہے، اب اس کے پیٹ میں درد ہے، اب اس کو فلاں ہے، اب اس کو فلاں ہے، روتا ایک ہی دفعہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کو دے دیتی۔ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ ایسا کنیکشن دے دیا اس کے ساتھ، اور اس ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسا پیدا کی ہے وہ لاجواب ہے، جس سے ہم پرش پاتے ہیں، اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، بھوک۔ وہ کیسے؟ اللہ نے اس ماں کے اندر ایک ممتا پیدا کی ہے، محبت پیدا کی، اور وہ اس بچے سے ایسی محبت پیدا کی، اتنی پیدا کی کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، روتا ہے، تو اتنی عروج پہ اس عورت کی محبت پہنچ جاتی ہے کہ جو اس کا خون ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں انتظام کیسا ہے، خون دودھ میں تبدیل ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ محبت اس درجے کی پہنچ جاتی ہے اس عورت کی، وہ خون بن جاتا ہے، خون سے دودھ بن جاتا ہے،
اور بچہ پرش پاتے ہیں دودھ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں, یہاں بھی سوچیں کہ ایک ماں کی محبت اتنی زبردست ہے کہ اس کا خون دودھ بن جاتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے تو ہم کیا بن جائیں؟ آپ سوچیں, جو کہ لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بہت بڑا ہے, وہ تو محبت کا حق ہے. ہمیں تو ظاہر ہے اگر اتنی محبت اللہ سے ہمیں ہو جائے جیسے ایک ماں کو یہ خون دودھ بن گیا, اس بندے کو ہو جائے گا جو ہونی چاہیے, تو اس بندے کا مقام کیا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے, یہ تو بدنی خواہشات ہیں جو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جب ایمان دیتا ہے بندے کو, ایمان آ جاتا ہے انسان کے اندر, تو پھر ایک ایمانی خواہشات بھی ان میں پیدا ہوتی ہیں. وہ ایمانی خواہشات میں سب سے افضل خواہش جو اللہ نے رکھی ہے بندے کے اندر, جو ہر انسان میں ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, گناہ گار ہے, کسی حالت میں بھی ہے, وہ گرا سا گرا انسان ہے, اس کے اندر بھی وہ خواہش جنم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ خواہش پیدا ہو جائے اس میں. اور وہ خواہش کیا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. یہ ہر کے اندر ہے, ہر بندے کے اندر موجود ہے یہ خواہش. لیکن کچھ لوگ بیچارے جو عمل نہیں کرتے, جو کمزور ہیں, جو نہیں کر سکتے, تو وہ اظہار نہیں کرتے اس کا, لیکن ان کے دل میں بالکل بدرجہ اتمام یہ خواہش موجود ہے مکمل طور پہ, اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے, میں تیرے محبوب بندہ بن جاؤں. پوری خواہش موجود ہے اللہ کی. تو اب جب اللہ تعالیٰ ہر خواہش کا اہتمام کرتا ہے, تو کیا اللہ نے بندے کی اس خواہش کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ, کیا ہوگا نا, یہ نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے محبوب بننے کی جب خواہش پیدا کی ہے اللہ نے, تو اس کا انتظام بھی تو کیا ہوگا. جب پیٹ کا انتظام کیا ہے تو کیا روحانی ایمانی انتظام نہیں کیا ہوگا اللہ پاک نے؟ ہم سب کو خواہش ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے. تو آج سننے پھر اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. الحمدللہ, یہی مقصد ہے ہمارا جمع ہونے کا, بیٹھنے کا. نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم سب مل کے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ انعام ہے مجلس, اس میں سے کچھ لے کے جائیں گے ہم. یہ خالی جانے مجلس نہیں ہے, آخرت کے ذخیرہ اور سامان لے کر جائیں یہاں سے. یاد رکھیں, 3 چیزیں لے کر جانی ہے ہم نے. ایک ایک نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے. نہ آپ خود ہیں نہ میں خود آیا ہوں. ہزاروں طریقے سے ہم رک سکتے تھے, ہزاروں لوگوں نے پروگرام بنائے ہوں گے آنے کے, اللہ نے نہیں آنے دیا. اس نعمت کا حساب ہوگا دوستو, کہ میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا, تم جمع ہوئے تھے, میری نعمت سے تم کیا لے کر آئے, تم نے کیوں اپنا وقت ضائع کیا. 3 چیزیں لینے آئے ہم, وہ لے کر جائیں گے یہاں سے. نہ حساب بہت سخت ہے. اللہ, رسول, سبحان اللہ, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. 3 چیزیں ملیں گی آپ کو آج اس مجلس سے الحمدللہ. اللہ کے احکامات پہ عمل, نبی کریم کی سنت پہ عمل, اور اللہ کے محبوب بننے کے عمل. یہ 3 چیزیں لے کے جانی ہیں ہم نے, بیکار نہیں جانی ہے مجلس بالکل بھی. یاد رکھیں. تو اللہ نے جو خواہش پیدا کی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, ہر ایک میں یہ خواہش ہے. بنے کیسے؟ اللہ نے کیا تمام کیا اس کا؟ کون سی چیز جو اللہ کا محبوب بنا دے؟ واللہ میں تو اس مجموعے کو دیکھوں تو بنے بنائے. اب یقین بھی نہیں آنے دیتا نا میں شیطان. لیکن اس وقت مجموعے کی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی اس وقت اللہ کا محبوب بن چکا ہے. ویسے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے, وہ دیتا ہے, بلاتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے. اس نے دے دیا, ہمیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. اعلان کر دیا گیا کہ میرے سب دوست ہیں. سب کے اللہ نے اعلان کیا. کیسے؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص تھا,
اپنی بستی سے اس نے سفر شروع کیا، نکلا دوسری جگہ جانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیا. فرشتہ انسان بن کے اس کے ساتھ چلتا رہا. سفر میں پھر سلام دعا ہوئی. پھر اس نے سوال کیا کہ بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو فلاں جگہ پر جا رہا ہوں اور ایک بندہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے خاطر میں جا کے اس سے ملوں گا، اس سے مجھے محبت ہے. بس اس نے مجھے جواب دیا. آپ کیوں آئے بھائی؟ کسی کام سے آئے؟ اس نے فرشتے نے کہا کہ اچھا. اس نے اور کلیئرفائی کیا، کلین کی بات کہ نہیں یہ تو ویسے تجھے وہاں اس سے کوئی کام بھی ہے، تو اس کو جانتا ہے، تیرا کوئی ریلیشن ہے، کوئی لینا دینا ہے، شاید کوئی بزنس کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو. کہتا نہیں مجھے کوئی کام نہیں اس سے، مسلم کے حدیث سے مجھے تو اس سے محبت ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے، میں چلتا ہوں اس کی زیارت کروں گا اللہ کے لیے. چل کے ظاہر اس کی جب زیارت کروں گا تو کچھ ہوگا بھی صحیح. تو فرشتے نے کہا تو پھر سن، جسے تو انسان دیکھ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے تیری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے مجھے. کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور ایک پیغام تیرے لیے لے کر آیا ہوں. پیغام سن. اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو کہہ دو کہ جس طرح تم نے سفر اختیار کیا ہے اس بندے سے ملنے کا میری محبت کے لیے، تو میں رب تجھے کہتا ہوں کہ میں بھی تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں. میں تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث سے عنوان موجود ہے. تو آپ بنے یا نہیں بنے، یا کسی کوئی اور مقصد تم مجھے ہاتھ اٹھا کے دکھا دیں، یا کوئی سامان بیچنے آئے ہیں، آپ کاروبار کرنے آئے ہیں، دکان چلانے آئے ہیں، گناہوں کو نہ دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھیں. افسوس یہ ہے ہم فوراً اپنے گننا شروع ہوتے ہیں، یار میں تو یہ نہیں کیا. بالکل نہ دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسی مجالس دوں گا. رمضان نہیں آیا تھا نا، کیسی کیسی رحمتیں دیں، کیسی کیسی بخشش ہوئی مجھے بتائیں. آپ جمعہ نہیں آتا، جمعہ کی گھڑی میں بخشش نہیں ہوتی، صبح کا وقت نہیں آتا. بخشش کے تو وقت رکھے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ کھلی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ بخشش ہی نہیں، پہلا آپ کو سٹیپ بتا رہا ہوں اس مجلس کا، بلکہ کیا ہے، میں نے آپ کو سب کو محبوب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ یقینی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ان ایسے موقع سے ہمیں جب یہ چیزیں ملتی ہیں، اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو ہم اس کو حفاظت نہیں کر سکتے. ابھی یہاں ہمیں ملتا ہے رمضان آیا، اللہ نے کتنے بڑے بڑے انعامات دیے، لیلۃ القدر دی، کیسے کیسے دن دیے، اوقات دیے، سب جمع ہو گیا ہمارا نام نے. لیکن جیسی رمضان کیا سارے کے سارے ضائع کر دی، اس وقت گناہ شروع کر دیے. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اللہ نے تو اہتمام کر دیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. جب محبوب بنایا ہے تو محبوبوں کی جگہ کون سی ہے؟ دیکھیں، ہم عام انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت عطا فرما، اور محبوبوں کے لیے جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کب آئیں گے میرے پاس. تو یہ حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں ان جنت لا تشتاق، جنت کہتی ہے کہ میں مشتاق ہوں، یہ کب آئیں گے اللہ تعالیٰ. سلمان کب آئیں گے، علی کب آئیں گے، عامر کب آئیں گے. سارے محبوبوں کو پکارتی ہے کہ آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اتنا بڑا انسان بن گئے ہم. آؤ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اس اعزاز کو ضائع نہیں کریں گے. یقین ہے آپ کو اس حدیث پر، اس موقع اس بات پہ یقین ہے جو مسلم کی میں نے آپ کو سنائی؟ تو اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ایسے محبوب کا. خود کہے گناہوں کو نہ دیکھو، میں جب بخشتا ہوں تو ایسے ہی بخش دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. آئندہ زندگی سمجھ جائیں ہم، اللہ کے احکامات پہ چلیں، نبی پاک کی سنت کو پکڑ لیں، تو اللہ کی رضا کے رستوں کو تلاش کریں. اپنی زندگی کو رخ بدل دیں. آج کے بعد اپنا سفر شروع کرنا ہے یہاں سے تو توبہ سے شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. بس اب ایک چیز باقی رہ گئی کہ ہم اس مجمع سے جانے سے پہلے جو بھی ہے، جس کو بھی اللہ نے بولا ہے، جس حیثیت پر یہ ہے، اس نے سب سے پہلے تو توبہ کرنی ہے کہ تیرا کرم ہے میرا مولا، میری زندگی کے خاص میں مجھے کچھ پتا نہیں،
تو نے کتنا بڑا موقع دے دیا کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا. حشر کا میدان ہوگا, قیامت کے ہولناک سین ہوں گے, کیا حال ہوگا اس کا. سنتے ہیں, پڑھتے ہیں ان واقعات کو کہ سب سے زبردست خوفناک دن جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا. ایسا دن کہ تمام انبیاء بھی پکار اٹھیں گے, رب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ بچا, ہمیں بچا, رحمت کر, فضل کر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ کیفیت ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بعد گر پڑیں گے, جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا, بال بڑے ہوں گے, پسینوں سے تر ہوں گے, سیاہ اندھیرا ہوگا, کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے گا, کوئی سن نہیں رہا کسی کی بات, انلمیٹڈ وقت ہوگا, کوئی اوقات نہیں ہوں گے. یہ بہت جلد وقت آنے والا ہے دوستو. جو قبروں میں پڑے ہیں قبرستان میں, ان سے جا کے پوچھیں, پہنچ چکے ہیں. بیماریوں کا انتظار نہ کریں, پہنچنے کی تیاری کریں. داڑھیوں کو نہ دیکھیں کہ سفید اور کالی ہو گئی ہیں, نہیں 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 نہیں, پہنچنے کی تیاری کریں دوستو. آج کی اس مجلس کی قدر کریں, آنے کی قدر کریں. اللہ نے موقع دے دیا ہے, خدا کی قسم کل کا انتظار نہ کریں. سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں. اجتماعی توبہ کریں گے ہم سب انشاءاللہ. وعدہ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ وعدہ, ہم کمزور انسان ہیں, وعدہ ہم کرتے ہیں, پورا وہ کراتا ہے. شیطان ڈراتا ہے. جس وقت دروازہ اس کی رحمت کا کھلتا دیکھ لیں آپ کہ دروازہ کھل گیا اس کا, سبحان اللہ, کہ اپنے گناہوں کو گننے نہ بیٹھیں, کچھ نہ کریں. اللہ کی رحمت تو کہتی ہے کہ آسمان اور زمین میں تیرے گناہوں سے بڑھ جائیں تو آ, معافی مانگ, سب ختم کر دوں گا. اپنے اس سفر کو, اس محنت کو, اس خرچے کو, اس تکلیف کو, اس لذتوں کو ضائع مت کرو. خدا کی قسم ضائع مت کرو. اللہ کے حضور میں توبہ کر کے اٹھنا. اس مجلس سے جا کے پہلے توبہ کریں گے, ہم وعدے کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. میرا وعدہ کریں گے, اللہ کیوں چھوڑیں ہم نماز تیری, تو نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا ہے, ہم اس کو ٹھکرا دیں. جو اب بھی نماز نہیں پڑھے گا اس مجلس اٹھنے کے بعد, محبوب بننے کے بعد, مجھے بتائیں اللہ کے دربار میں ہم کس منہ سے شامل ہوں گے. اللہ کہتا ہے میں اتنا بڑا مقام دے دیا بغیر تیرے جانے, بھیجا بھی میں نے, تیار بھی میں نے کرایا, دل میں محبت بھی میں نے ڈالی, میں تجھے بیمار کر دیتا, تجھے رکاوٹ کر دیتا, تیری بچی کو بیمار کرتا, تیری بیوی کو بیمار کرتا نہیں. میں نے سب تجھے وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر تیری رحمتوں کی بارش تھی, تو خالی آ گیا. میں نے پہلے بتایا اس مجلس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے, ایک مجمع ہے اللہ کی رحمت کا. فرشتوں کا اتنا نزول ہے, خدا کی قسم انتظار میں بیٹھے ہیں وہ کاغذ پینسل لے کے. کوئی بندہ دل سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما, فوراً معاف فرما دیں گے. کرتے ہیں بھائی توبہ, سچی توبہ, پکی توبہ, وعدوں سے مت گھبرائیں. شیطان ڈراتا ہے, کہتے ہیں اللہ ہم تو کر رہے ہیں توبہ, پوری توبہ کر کے اٹھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, گناہ بھی نہیں کریں گے, نبی کی سنت پہ پورا عمل کریں گے, اور تیری رضا کے راستے کو تلاش کریں گے. دیکھیں حدیث ایک اور سناتا ہوں آپ کو. یہ ہولناک وقت ہوگا قیامت کا, اس حالت میں دنیا ہوگی. انبیاء کرام کی میں نے مثال دی آپ کے, تو ہم اور آپ ہیں کیا, تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, سبحان اللہ. کیا عجیب آواز آئے گی اللہ کی طرف سے کہ کوئی کہاں ہے, کہاں ہے وہ لوگ, سبحان اللہ. اللہ تلاش کر رہا ہے اس وقت, یعنی بلا رہا ہے ان لوگوں کو. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے کسی شخص سے محبت کرتے تھے. کسی سے محبت ہوئی ہے آپ کو ابھی تک؟ ہیں, محبت کرو. پیسے سے محبت کرتے ہو, دنیا سے محبت کرتے ہو, کچھ دیا اب تک آپ کو اس نے؟ دنیا نے کچھ دیا؟ خدا کی قسم دنیا تو رلاتی رہتی ہے, رلاتے رلاتے ہمیں قبروں میں پھینک دیتے ہیں. کسی سے محبت کرو, سچی دل سے محبت کرو کسی, اور خاطر صرف اللہ کی خاطر کسی کے ہو جاؤ, اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ, مٹا دو اپنے آپ کو. یہ سب جھوٹی محبتیں ہیں. پہلا آواز کیا لگی کہ جس نے محبت کی کسی میرے بندے سے, کہاں ہے وہ؟
کہاں ہے وہ جو میرے بندے کی زیارت کے لیے گیا؟ بولے سبحان اللہ. یہ کون بلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مقام پر بلا رہا ہے. حدیث سے علماء کرام بیٹھے پوچھیں کہاں ہے جس نے محبت کی میری وجہ سے کسی میرے بندے سے؟ کہاں ہے وہ جس نے جو اس کی زیارت کے لیے گیا؟ کہاں ہے وہ جو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھا؟ سبحان اللہ. کہاں ہے وہ جس نے اس کی نصیحتوں کو سنا؟ کہاں ہے وہ جس نے اللہ کی خاطر خرچ کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ کہ اللہ کی آواز گونجے گی اس وقت تو کچھ تو ہوں گے لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے. سبحان اللہ. اس ہولناک وقت میں پھر اللہ کی ایک صدا آئے گی اس مجمع کے لیے جنہوں نے یہ کام دنیا میں کیے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کام کرنے سے پہلے میں نے یہ کام ان کے دل تک کانوں تک پہنچا دیے تھے. آج پہنچ رہے یا نہیں پہنچے؟ 70 سال کی عمر میں پہنچے یا 80 سال کی عمر میں پہنچے یا 50 سال کی عمر میں پہنچے یا 25 سال کی 20 سال کی یا چھوٹا بچہ بیٹھے 7 سال کی عمر کے پہنچے، اس کا کرم ہے جس کو جس عمر میں پہنچا دے. آج یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے 5 سال کا اپنے باپ کے ساتھ ہے، اس نے پک کر لیا اس چیز کو. خدا کی قسم اگر پک کر کس پہ قائم ہو گیا تو یہ بن کیا گیا مجھے بتائیں. تو اس جو یہ بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوگی ان کی طرف کہ ان کے ماں باپ فوراً سمجھ جائیں کہ میرے بچوں کو اللہ نے بلایا تھا، یہ پیغام کے کانوں میں پہنچایا تھا، مجھے ضرورت ہے میں ان کی تربیت کروں، ان کو بچاؤں، کیونکہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے بچپن سے ہی. اس میں 70 سال کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے، خدا کی قسم نے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، انہیں یہ مجمع نہیں ملا ہوگا، ان کو کسی کی محبت کا پتہ نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی زیارت میں گئے نہیں ہوں گے، کسی پہ خرچ نہیں کیا ہوگا، کسی کی نصیحت نہیں سنی ہوگی. 70 سال 80 سال کے لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. آج ایک بچہ 5 سال کا 8 سال کا یہ سن رہا ہے. سلیکشن آف گاڈ ہے جس کو چاہے چن لے. میں یکسی میں یہ شاہ اس کی رحمت ہے جس کو چاہے چن. مجمع عام ہے. یہ باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقریر نہیں ہے، تو غم رو رہا ہوں میں اپنا آپ کے ساتھ. ان کو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بے زنہ نکلتی ہیں باتیں خدا کی قسم، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے. عرض یہ کی تھی میرے مولا مجمع تو بھیج رہا ہے اور سپرد میرے کر رہا ہے، میں تو اس مجمع سے بدتر سے بدتر انسان ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو؟ میں تو گیا گزرا انسان ہوں، میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ لیکن اللہ نے حوصلہ دیا کہ تو بھی صحیح ہو جائے گا، یہ لوگ بھی صحیح ہو جائے گا. بات مان جائیں، میں بھی مان جاؤں، آپ بھی مان جائیں. جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس مقام پر؟ اگر آج ہم نے باتوں کو مان لیا تو کیا فرمائیں گے؟ اس مجمع فرمائیں گے جب ان آدمیوں کو آواز دینے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں اپنے محبوب بنا لیا، مجھ پر تمہاری محبت واجب ہو گئی. ایک دنیا میں آواز سنائی تھی ہمیں جیسے آج آپ چل کر رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے اللہ کے ذکر میں، اور ایک قیامت میں یہ آواز سنائی جائے گی. سبحان اللہ. قیامت دور ہے ہمارے سے. یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ہماری دوستی تھی، کالی داڑھی تھی اور جناب یہ کام کرتے تھے آج سے میرے خیال 30-40 سال. یہ بھی آفس میں کام کرتے تھے، میرے وہاں دکان تھی. ملک صاحب سے سلام سفید میں پہچانا نہیں ان کو کہ وہ ملک صاحب ہے. کیا ہو جاتا ہے انسان کو کہ بلال ان کا بیٹا ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے، شاید سب کچھ باتیں انہوں نے بتائیں. یہ دیکھیں بیٹھے جوان بیٹا ہے شادی شدہ. یہ ایسی تیزی سے گزرتی ہے ریل کہ آدمی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا، اتنی تیزی سے اللہ تبدیل کر دیتا ہے اوقات اور وقت. لیکن وہ آدمی جو خود ہوتا ہے وہ کہتا ہے بالکل وہی ہوں جس سے پیدا ہوا تھا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے میری زندگی کا. یہ مجالس میں آنا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے آپ کو ہم جھنجھوڑ دیں گے میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، موت میرے بہت قریب آ گئی ہے. جتنا وقت ضائع کیا ختم کرو اس کو دوستو. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہمیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں تیار. محبوب ہی کتنی بڑی اونچی چیز ہے. دیکھیں یہ بات، ہم یہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں. ہر ایک کو پیار ہے، وہ رب ہے، پیار کیوں نہیں کریں گے؟ سب پیار کرتے ہیں. کمال یہ نہیں کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے.
کمال یہ ہے کہ رب خود کہہ دے کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا ہے. اس درجے کو پہچانے. یہ ہے ہماری اصل میں جو ہم چیزیں حاصل کرنی ہے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر، کہ اللہ خود کہہ دے کہ تو میرا محبوب ہے. کوئی مشکل نہیں. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، کتنی چیزیں بتائیں. کسی انسان سے محبت کر بیٹھے اللہ خاطر الحمدللہ. وہی جو حدیثیں بتایا کہ جب محبت یہ پیدا ہوتی ہے اور جو کسی انسان سے محبت ہو گئی اور اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا، اس محبت کے پیدا ہونے کا بھی کوئی سبب تو ہے، وجہ تو ہے. دو انسانوں میں محبت ایک ہی چیز ہے جس سے پیدا ہو سکتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ. جب تک ذہنی توافت نہیں ہوگی میری اور آپ کی، دوستی ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے جب دونوں کا ٹیسٹ مل رہا ہوگا تو وہاں دوستی ہوگی. پھر یہ دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیا یا نہیں دوستی کا طریقہ؟ اور جب آپ کا ذوق کچھ اور ہے، دوسرے کا ذوق کچھ اور ہے، کبھی دوستی ہوگی نہیں. اسلام بھی نہیں کریں گے، آپ ملیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کا ذوق اور ہے، اس کا ذوق اور ہے. جب ذوق مل جاتے ہیں آدمی کے، ٹیسٹ مل جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ دوستی بن جاتی. آئیں یہاں چلیں، ساتھ چلتے ہیں. کہاں جائیں؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں. آپ کیا میں بھی یہی کام کرتا ہوں. چلو دوستی ہوئی، دوستی سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو دوستی اللہ کی خاطر ہے، اللہ نے بتایا یہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں پھر وہ ٹیسٹ پیدا کر لینا چاہیے کہ جن کے ہم نے دوست بننا ہے، ان کے اندر جو ٹیسٹ ہے. یہ سب آپ کو نقطے بتا رہا ہوں، پوائنٹ، کہ کیسے انسان اس منزلوں کو حاصل کرتا ہے. ان درمیان میں جب وہ ٹیسٹ آ جائے گا تو خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ، محبت پیدا ہو جائے گی. تو وہ جو آدمی نے کام کیا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، سبحان اللہ، کہ جس کی زیارت کرنے سے، جس سے محبت کرنے سے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ اپنے محبوب بنا لیتے ہیں بندے کو. تو یہ آدمی کیسے بن گیا اللہ کے؟ اس میں کیا ٹیسٹ ہوگا، اس کا کیا ذوق ہوگا جو اتنا مقام اللہ نے دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس آدمی کو دیکھنے سے یہ مقام آدمی کو مل جائے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو خود وہ آدمی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں. تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے، پھر کیا تلاش یہ آدمی کرتا کیا، تاکہ ہم بھی وہ ٹیسٹ بنائیں. جب ہم وہ ٹیسٹ بنائیں گے تو ہمیں محبت پیدا ہو جائے گی. آئیں دربار رسالت میں چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا، کون سا عمل ہے ایسا کہ یہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنا اونچا انسان ہو گیا، اس کو دیکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. تو بنا یہ وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کو سب سے بڑا عمل ہے، محبوب ہے. سب سے محبوب عمل جو اللہ کو ہے، محبوب ہے، سب سے بڑا عمل جو کون سا ہے؟ حدیث میں ہے، نبی فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب عمل جو اللہ کو ہے، حب اعمالہ الی اللہ، کیا لسانک رطب ذکر اللہ. اللہ کے نبی پھر اشارہ دیں کہ سب سے محبوب اللہ کو جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے. اس بندے نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، اس نے اس عمل کو حاصل کر لیا ہے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کثیر کرتا ہے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ وأصیلا. کثرت ذکر کرتا ہے، صبح ہو تب بھی ذکر کرتا ہے، شام ہو تب بھی ذکر کرتا ہے، سونے جاتا ہے تب بھی ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس نے یہ شغل بنا لیا. جب اس نے اتنا بڑا شغل بنا لیا تو یہ تو اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل تھا، تو اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اور اتنا بڑا محبوب بنا لیا کہ جو اس کی زیارت کو آتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو بھی محبوب بنا لیا. بنے سبحان راستہ کھول گیا دوستوں؟ نہیں کھولا؟ اب یہ تو ہمارے پہ ہے نا. دکان کی باتیں بتاتے تو فوراً تیار ہوتے، ہاں بھائی یہ دکان اس طرح ملتی ہے، اچھا جی چلو جی سوائیے فلاں یہ جی اس طرح. اس کو سوچو کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی بناوٹ نہیں اس میں ہونی چاہیے. سب کچھ نچھاور کر دے اس چیز پر اللہ تعالیٰ، خالص چیز ہونی چاہیے. سبحان اللہ.
اتنا بڑا عمل اس نے اختیار کیا کہ جناب وہ اتنا بڑا محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ کے کہ لوگوں کو محبوب بنانا شروع کر دیا اللہ کا واسطہ. اتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر. صحابہ کرام موجود ہیں. نبی کرم ارشاد فرماتے ہیں, ابو دردہ کی حدیث ہے, فضائل مال میں سنی پڑھی ہوگی آپ نے, شیخ الحدیث نے لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے نبی نے سوال کیا اپنے صحابہ سے, اللہ نبئکم بالخیر اعمال, کیا میں تمہیں سب سے بہترین نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے تمہارے عملوں میں؟ یہ سننے والی حدیث ہے, غور سے سنیں. سب سے بہتر عمل خیر العمل. خیر عمل بہت بڑی چیز ہے, یعنی وہ عمل جس میں خیر ہی خیر ہو. اور سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب کرتا چلا جائے. جس نماز نے ہمیں, نماز کی تو کئی قسمیں ہیں نا, ٹھونگے مار, دیکھنا, چھوڑنا, بھاگنا, یہ کرنا, سوچنا, پتہ نہیں کیا پڑھا کیا, ہزاروں قسمیں نماز کی بھاگتے پڑھتے ہیں. ایک نماز وہ ہے خیر کی نماز ہے, بالکل جس طرح کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو تو اللہ مل جاتا ہے, معراج ہے, ایک وہ نماز ہے. تو یہ جو ہے خیر جو ہے, ان خیروں میں سب سے خیر عمل اللہ کہہ رہا ہے وہ عمل جو تجھے اللہ سے ملا دے, اللہ کے قریب کر دے. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں گا؟ پھر کہا کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں اسکاق کہ جو سب سے زیادہ پاک ہو, ملک کم, تمہارے رب کے مالک کے نزدیک سب سے پاک عمل ہو. کون سا عمل پاک مساعد؟ کیا کہ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اور اخلاص ہے اس میں, کتنی بناوٹ ہے, کتنی ریا ہے, لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ 100% اخلاص والا عمل ہوگا. دیکھیں اس عمل کی پہلی صفت یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے قریب کرتا ہے یہ عمل. دوسری صفت یہ ہے کہ اخلاص سے بھرا ہے, اس میں ریا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوچی بھی نہ آدمی جب یہ عمل کرے گا تو ریا کر رہا ہے, کچھ بھی ہے ہی نہیں ریا سے. مجمع میں کرے, تنہائی میں کرے, بیٹھ کے کرے, اٹھ کے کرے, تصویر سے کرے, لوگ دیکھتے رہیں, وہ کرتے رہیں, اونچا کر رہے ہیں لوگ, اللہ کہتا ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں, یہ ریا بن ہی نہیں سکتا. نماز ریا ہو جاتی ہے, حج ریا ہو جاتی ہے, عمرہ, یہ ساری ریجیکٹ ہوں گی عبادتیں آخرت میں. لیکن جس کی اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں کہ جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ کے سامنے جو عمل تمہارا پیش ہوگا اللہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا. کریں گے بھائی وہ عمل؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کریں گے. ماشاء اللہ, باتیں سمجھنے اس لیے میں پوچھا ہے آپ سے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے, جوش میں تھی رحمت, ماشاء اللہ رحمت للعالمین ہے. دیکھیں کیسی کیسی چیزیں امت کو دی ہیں, اور کوئی مشکل چیز نہیں دی کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں. سبحان اللہ, خیر بھی ہو, پاک بھی ہو, اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو. تیسری چیز بتائی اللہ اکبر. درجات کو بلند کیا, یہ نہیں کہ ایک سے مکان, 2 3 سے مکان, یہ تو عارضی ہے نا, چیزیں مٹی کی جیسے بنی ہوئی ہیں, یہ نہیں. فرمایا وہ وقت جب تم جنت میں جاؤ گے تو لوگوں کو اپنے اپنے مقام ملیں گے, اس نے اتنی نمازیں پڑھی, اس نے حج کیا, یہ کیا, مقام ملیں گے. لیکن جو یہ عمل کرے گا اس کے درجے اتنے ہوں گے کہ صرف ایک ہی جگہ جا کے ٹھہرے گا. وہ کون سی جگہ ہوگی؟ کہ اللہ کی رضا کی جگہ ہوگی. سب سے ہائی مقام پہ ٹھہرائے گا یہ عمل تمہیں. سبحان اللہ, درجات کو بلند کرنے والا. اس مقام سے اٹھائے گا, اس مقام سے اٹھائے گا, جنتیں بدلتی جائیں گی اس آدمی کی. سبحان اللہ. آخر جا کے کہاں ٹھہرے گا؟ رضا الہی پہ جا کے ٹھہر جائے گا. کون سی جگہ ہے؟ جہاں کے دیدار الہی ہوگا انسان. بولیں سبحان اللہ. آج مل رہا ہے ہمیں یہ بات, یہ دولت مل رہی ہے دوستو, گھر میں آ گئی آپ کے. سبحان اللہ, گھر میں آ گئی ہے. چوتھی چیز کہ تم خرچ کرو, انفاق, ذهب, سونا چاندی, اس سے بھی افضل ہے کہ تم سونا اور چاندی کو خرچ کرو. صدقات سے بھی اونچا نکال دیے اس عمل کو. اس سے بھی افضل ہے سبحان اللہ کہ تم حق پر ہو اور لڑ رہے ہو دشمنوں کے ساتھ. اس سے بھی وہ افضل عمل ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. تو وہ تو صحابی تھے, ہم جیسے ڈنگر تھوڑی تھے جاہل بیٹھے کہ سن کے وہ چلے گئے. یہ سننے کے بعد کو خالی جائے گا؟
کوئی خالی جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو پھر سمن بکم ین ہوگا. جس عمر کے حصے میں بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ دعوت ہے. جس شعبے سے بھی عام کام کر رہے ہیں دین میں، اس حدیث کو سننے کے بعد آج اس مسجد سے کوئی نہ جائے جب تک یہ امن نہ لے جائے، ورنہ اس سے زیادہ محروم کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا صحابہ چیخ اٹھے، ابو بکر صدیق، عمر، طلحہ، یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے. کال بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے ہم تو تیار بیٹھے ہیں، کون سا بلا بتا رہے ہیں؟ تو ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ چھوٹا سا ہوگا، تو سمجھتے تھے کہ جو بھی دیں گے آسمانوں کو پھاڑ دیں گے، سمندروں کو پھاڑ دیں گے، ہم تیار بیٹھے ہیں، حکم کیجیے. وہاں آسانی تلاش نہیں کرتے تھے جیسا آج آپ نے ہمت دکھا دی. یہ نہیں کیا کہ ہم بولٹن سے آ رہے ہیں، بولٹن جا رہے ہیں، ہم لنڈن میں فلاں. نہیں، سبحان اللہ، کیسی کوچیں کے کوچے بھر کے آ گئے. یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کو پانے کا. کچھ پچھتا رہا ہے آدمی؟ مجھے بتائیں. کسی کو غم ہو رہا ہے؟ اتنی باتیں مل رہی ہیں الحمدللہ، کیسے کیسے مقام اللہ دے رہا ہے. کچھ بھی نہیں دیا ہم نے، یہ سفر تھا کچھ، بھول جائیں گے، جا کے لیٹیں گے 6 گھنٹے میں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی. لیکن لے کے کیا جا رہے ہیں آپ؟ کوئی خالی نہ جائے. اللہ نے فرمایا بتاؤں تمہیں عمل؟ تو صحابہ چیخ اٹھے، فرمائیے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. فرمائیے وہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے آسان عمل بتایا، ذکر اللہ. ذکر اللہ چیز کو کیسے کریں؟ اس کے لیے کون سا وقت مقرر ہے جناب؟ کتنی دفعہ اس میں وضو کرنا پڑے گا؟ اور کون سا مصلی، کون سی مسجد میں جانا پڑے گا؟ اتنے اعمال ملیں گے تو خاص جگہ ہوگی نا ذکر کی. اتنا آسان تو نہیں ہوتا. تو قرآن اترا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. او بھائی یہ تو میرا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو نام ہی ایسا پاک ہے کہ تجھے پاک کر دے گا. لے تو صحیح تو میرا نام. اس کے لیے کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، خاص کوئی مقام کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اپنی دکان کے اندر کھڑا ہوا گاہک سے بات کر رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے اور تجھے موت آ جاتی ہے، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی قسم فرماتا ہے کہ تو ایسے نہیں جائے گا، بلکہ فرشتے میری خوشخبریوں کے ساتھ تجھے اٹھائیں. کیا چیز ہے سستی جو یہ بھی نام کر سکے؟ اللہ اچھی، پھر یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تسبیح پکڑیں اور تسبیح پکڑنے کے بعد جناب ہماری زبان ہم گھاک سے کیسے بات کریں گے؟ پر میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، اور جو آسان کروں گا اس کے درجے بھی بڑھا دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ تسبیح، نئی تسبیح کی ضرورت. اچھا جی، تو پھر بات تو نئی زبان ہلانے کی ضرورت. اوہ اچھا یہ زبان بھی نہ ہلے، تصویر بھی نہیں، ہاتھ میں بالکل نہیں. میں نے تیرے سینے میں ایک چیز پیدا کی ہے، منفرد چیز ہے، وہ قلب تیرا نہیں، قلب اللہ کا ہے. گردے تیرا پانی فلٹر کریں گے، جگر تیرا فلاں کام کرے گا، پتے تیرا فلاں کام کریں گے، تیرا دل صرف ایک کام کرے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. پلٹ اپنے دل کو اللہ کی طرف. بیوقوف، کیا سکھایا ہے تم اس دل کو؟ اس سے کوئی فلٹر نہیں ہوتا، پانی کچھ ہم نے اس پہ کام رکھا ہی نہیں. دل کو مرتا وہی انسان ہے جو غافل ہوتا ہے. خدا کی قسم ذکر کرنے والا مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. الحیا ہوں، وہ تو زندہ ہے، تم کیا جانتے اس کا؟ قسم کھا کے آپ کو بات ان کی زندگی، وہ نہیں مرتے. دل مرتا ہے کبھی؟ کسی بات کرتے ہیں جس میں اللہ آ جائے، اللہ کی ذات مرتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں مرتا. بل لا یاؤں ولکن لا تشعرون. تم نہیں جانتے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. ہم تو ان کی زندگی کو ایک جگہ سے دوسرے ٹرانسفر کرتے ہیں. بس ایک مکان تبدیل ہو جاتا ہے، جو اس بستر پہ سو رہتا ہے ہم اس کو جنت کے بستر میں جا کے سلاتے ہیں. وہ قبر نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہم اس کی جگہ بدل لیتے ہیں کہ تو اس گندے سے بستر پہ سوتا تھا تو ہم جگہ بدلتے ہیں اس رات اس کی. لوگ تو سمجھتے ہیں قبر میں گیا، پاگلوں قبر ہے. وہاں تو جنت کے کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ جاتی ہیں، خوان چل رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں جنت کی بہاروں کو دیکھنے کے لیے. پورے وہاں سے سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہمارا خامد بننے والا ہے. وہ سمجھتے ہیں قبر میں ڈال دیا. بل لا یاؤں ولکن تشعرون. تم نہیں جانتے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اللہ کی یاد میں کیا چیز ہم نے رکھی ہے.
دل سے یاد کرو اللہ تعالیٰ کے. جاؤ کسی درویش کے پاس, نقشبندی درویش کے پاس, اگر تمہارا دل جاری نہ کرے تو پھر بات کرنا. ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم نے اس کو وہ علم دیا ہو. ہم کسی ڈاکٹر کو علم دیتے ہیں کہ سرجری کرنی ہے تو وہ ہم جائیں گے, وہ سرجری نہیں کرے گا, ناک نہیں کاٹے گا, آپ کی پیٹ نہیں کاٹے گا, گردے نہیں نکالے گا, دل نکال کے باہر نہیں نکال دے گا. جائے کسی نقشبندی کے شیخ کے پاس, خدا کی قسم ساری غلاطتیں آپ کی نکال دے گا. ایک نیت سے جا کے تو بیٹھے اس کے پاس, کسی نقشبندی شیخ کے پاس, قسم کھا کے کیا غلاظتیں نکال دے گا, دل کو نور کر دے گا, چمکا دے گا, دل کو اس مقام پہ لے آئے گا جہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں کسی جگہ میں نہیں سما سکتا, اگر سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا. کیا مردہ لیے بیٹھے ہیں زندگی کے اندر جانوروں کی طرح, کھاتے ہیں پیتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, سو جاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, بیوی بچوں سے لڑ کے پاگل ہو جاتے ہیں. کوئی زندگی کی روٹین ہے؟ خدا کی قسم سوچو, جانوروں سے بدتر افضل انسان, احسن تقویم والا انسان جس کے دل میں اللہ سما سکتا ہو, وہ ان دھندوں میں پڑا ہے, شہوات میں گما ہوا ہے. جائیں کسی درویش کے ہاتھ بک جائیں, خدا کی قسم بدلیں گے آج سے زندگی, بدلیں زندگی. اس لیے بلایا میں نے آپ کو. یہی وجہ ہوتے ہیں مجمع جو لگتے ہیں, اسی لیے لگتے ہیں کہ بدل جائے انسان, کچھ حاصل کرے زندگی. کھانا پینا تو چلتا ہی نہیں ہے, صبح کھایا شام کو نکل گیا, کیا رہا؟ ٹیسٹ جو ہے, پیٹ کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا. پیٹ بھرنا ہو آپ ایک بند کھا لیں, پیٹ بھر جائے گا. یہ زبان مانگتی ہے. زبان پہ آپ تھوڑی سی مٹھائی رکھ لیں نا, تو سمجھا آپ نے برفی کھا لی, ٹیسٹ آ گیا. پیٹ نہ بھرے اس سے بے شک پورا مزہ آ جاتا ہے. حلوہ ہے نا, حلوہ تو پیٹ کو نہ دیکھیں, یہ زبان کہتی ہے اور لے اور لے, زبان پہ رکھیں اتنا سا حلوہ, بالکل فل ہو جائیں گے آپ کی, میں نے حلوہ کھایا ہے, سبحان حلوہ کھایا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہر چیز کو اللہ نے مناسب بنایا ہے. تو بھائی ذکر تو بہت بڑی چیز ہوئی ہے. یہ اچھا, اگر یہ مجموعہ لگایا آپ جہاں کو ذکر کا بھی انعام ملے گا, یہ بالکل ملے گا جناب. اتنے انعاموں کے بعد ایک اور نام سن لیں آپ. ابو ہریرہ ایک حدیث ہے, یہ بھی اس پر آپ پڑھتے ہوں گے, سب حدیثیں ہیں. ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود نبی پاک نے کہتے سنا ہے, دو صحابی, ہم نے کہتے سنا ہے نبی پاک کہ جب کوئی مجموعہ اجتماع اکٹھے ہوتے ہیں, اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے ذکر اللہ, بولے سبحان اللہ, اور اللہ کا نام دیکھ کو بے قرار کدھر ہو رہے ہیں, کدھر ہے ذکر, کچھ لوگ جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, اس کو اللہ پاگل کر دیتا ہے. اشتہار دیکھنے کے ساتھ, اس لیے اشتہار نکالتے ہیں. یہ اشتہار اس لیے نکلتے کہ نام روشن ہو, پتہ نہیں, اس لیے کہ جو اہل دل تڑپ جائیں, نہ دیکھیں کدھر ہو رہا ہے, کس مقام پہ ہو, تڑپ ہو جائیں اللہ کے نام سن کے, اللہ کو یاد کر رہے ہیں لوگ, پاگل ہو جائے, چلو 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 بھائی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے, بولے سبحان اللہ. یہ حال تھا آپ کا, نہیں تھا یار, آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں, بخشے بخشائے بھائی. ہم میرے لیے بھی دعا کرنا ہے, یہ بولٹن کے لیے بھی دعا کرنا, الحمدللہ ہم سب کے لیے بھی دعا کر کے جانا. کیسے لوگ ہیں آپ, فرشتے اترے ہیں, اللہ کے محبوب بن چکے. اب آگے دیکھیں آپ کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. سلیکٹڈ لوگ ہیں آپ کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. کیسے میں آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں, خدا کی قسم, قسم کھا کے کہتا ہوں, کتنے فرشتے آپ کی جوتیوں کے ساتھ لپٹے ہوں گے جب آپ چلے ہوں گے. کتنی رحمتیں لے کے آئے ہیں آپ, کتنی رحمتیں لے کے جائیں گے. کمتر نہ سمجھنا آپ کو, اللہ کی رحمت دیکھ لیا کریں اسی وقت. بلکہ یہ شکر کا مقام ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنے گناہوں کے باوجود اللہ مجھے یہ دے رہا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو رات ٹھہرایا ہے کہ 300 آدمی رات کو ٹھہرے گا اور ساری رات تسبیحوں کی آواز آنی چاہیے. تسبیح ساتھ لائے ہو بھائی؟ ہاں, ساری رات تسبیح چلیں گی اس سگریا مسجد میں اللہ کی, ساری رات فجر تک. دروازے بند کر دوں گا, آپ کو جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ. محبت کیا ہوئی پھر, ہاتھ کبا ایسے میرا نال تسی. آدمی اسی سے محبت کرتا ہے جب ٹیسٹ ملتا ہے. میرا آپ کا ٹیسٹ ملتا ہے, نہیں ملتا. آواز نہیں آ رہی, بولے سبحان اللہ. ڈر گئے ہو کیا؟ نہیں, جانے تو نہیں دینا, کچھ نہیں بھیج نہیں واپس میں. بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ, ان کو تو احترام کرنا چاہیے آپ کا کہ ایسی معتبر قوم آئی ہے جو ساری رات ذکر کرے گی بیٹھ کے.
آپ کی زیارتوں کے لیے آنا چاہیے یہاں کی قوم کو. تو صبح بولٹن میں آپ اتنی بڑی رحمتیں لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بات سنیں. اب جب اللہ نے آپ کو تیار کیا، مجمع جمع کر دیا، جس ذکر آپ گھر پہ کرتے تب بھی انعام تھا، اپنے بیڈ میں بیٹھ کے بستر میں بیٹھ کے کرتے تب بھی انعام تھا، گھر بیٹھ کے کرتے تب بھی انعام تھا، دکان پہ کرتے تب بھی انعام تھا. یہ کون سے انعام دینے تک یہاں اللہ نے بھیج دیا، آپ کو مجمع کرا دیا. کہتے اس کا نام کا مزہ کچھ اور ہی ہے. کہتے یہ رنگ بھی اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کیسی محبت سے مجھے اس طرح یاد کرتی. کیسے کہ نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، زبانیں مختلف ہوں. اب میں سوچ رہا تھا جب یہ نعتیں ہو رہی تھی، کوئی عربی میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اور زبان میں پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہر زبان کے آدمی کو میں نے یہاں بٹھا دیا. اور سننے والے گجراتی ہیں، وہ ویسے سنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. حصہ انہوں نے بھی لے لیا، گجراتیوں نے بھی، پیچھے وہ بھی نہیں. تو ساری زبانیں مل گئی ہیں. گجراتیوں بھی ہمت کرنی چاہیے کہ جو گجراتی کی نعت نہیں ہوتی کیا؟ گجراتیوں کو نعت سنائے نا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آئیں گے گجراتی بھی نعت سنائیں گے آپ. تو اللہ نے کہا کہ یہ مجمع بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ایک دوسرے کو جانے. اور پھر کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کچھ ہے، سب کو ملا دیا. ورنہ چودھری گجرات سے بات نہیں کرتا، کچھ ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو ادھر نہیں دیکھتا، ادھر نہیں دیکھتا. اللہ نے کہا میں تمہیں ایک نکاسی جگہ بٹھاؤں گا اور بٹھا کے تمہارے سے بھی ایک بات کروں گا. میں کندھے سے کندھے ملا کے بٹھا دیا. ہے ایسا ہی نہیں ہے، رشتہ لینے نہیں ہے آپ، کچھ اور مانگنے آئے اللہ تعالیٰ سے. سب کو بٹھا دیا، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف زبان کے، مختلف شکلوں کے، سب کو جمع کروں گا ایک جگہ. اور جمع میں اپنے گھر میں کروں گا، اور بولٹن کی سب سے پیاری مسجد میں کروں گا، جس کی کمیٹی بھی بہت پیاری ہے جو ہمیں اجازت دیتی ہے. اللہ اس مسجد کو آباد کرے. جس طرح انہوں نے اس ذکر سے آباد کیا ہے، ہمیں اجازت دی، اللہ ان کو بھی آباد ایسے ہی کرے. کہاں بیٹھے ہیں دیکھیں کیا آیتیں لکھی اس میں. ابھی ربی کو مات کہتے ہیں میری نعمتوں کو فراموش مت کرنا ذکر والو. میں تمہیں گنبد کے نیچے بٹھا کے ذکر کرایا تھا. جب یہ مسجد بن رہی ہے میں سوچتا ہوں تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس گنبد کے نیچے آ کے جناب اتنے ہزاروں آدمی آ کر اللہ کا یاد کریں گے. وہ کچھ اور سوچ رہیں گے بیچارے، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو میرے بھائیو بٹھایا، مختلف قسم کے لوگ بٹھا کے اللہ کیا کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں ذکر کراؤں گا. اور ذکر کرانے کے بعد اللہ کہتا ہے پھر میں اپنے حبیب کی زبان سے اس کے اعلانات کراؤں گا. اور میں اپنے 2 صحابیوں کو سناؤں گا. اور دونوں صحابی ہیں بھی بڑے زبردست، ابو ہریرہ اور ابو سعید. سبحان اللہ. ان کی تشریح نہیں کروں گا، بات بڑھ جائے گی. کتنے پیارے صحابی ہیں. تو کہتے ہیں نا، خود نبی ہم کہتے سنا کہ جب کوئی قوم ایسی جمع ہو جاتی ہے، جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتی ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کروڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ ان گنت یعنی زمین آسمان میں جتنے بھی فرشتے آ سکتے ہیں سارے فرشتے اتر کے ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں میں. اس وقت ہم لیٹتے ہوئے ہر فرشتے کے ساتھ. یقین آ رہا ہے نہیں حدیث پہ؟ لپیٹ لیتے ہیں انسانوں کو اس طرح. فرمایا جب فرشتے لپیٹ لیتے ہیں انسانوں کو، اس کے بعد کیا ہے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں جنت سے، عرش سے. پھر وہ رحمت آ کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے. کیوں؟ کہ نظر نہ لگ جائے نا، کہ شیطان نظر نہ مار دے ان کے اوپر. سبحان اللہ، کیسے انتظام کیا ہے. اتنی بڑی جماعت اللہ کو ذکر کر رہی ہے. شیطان ہوتے نا جو کہتا ہے میں ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ کسی کی نظر لگے ہی نہ. چھپا لیتے ہیں، ماں چھپاتی نا اپنے بچوں کو، اللہ بھی چھپا لیتا ہے تم جیسے بندوں. ذکر کرنے ہیں، چھپاؤ، کوئی نظر نہ لگا دے ان پر. تو پھر کہ چھپا لیا، گھیر لیا. اب میں کیا کرتا ہوں، اس کے بعد ان پہ خاص رحمت ہے میری. اس کا نام وہ صرف میں نے جنت میں لیے رکھی ہے، خاص رحمت ہے. اس کا نام میں دنیا میں رکھا ہے سکینہ. پھر سکینہ نازل کرتا ہوں ان کے اوپر. سبحان اللہ، یار کیا شان ہے. سبحان اللہ، چند گھڑی میں کیا بات ہوئی. اور جب سکینہ نازل کرتا ہوں تو بس ان کو مدہوش کر دیتا ہوں اپنی یادوں کے اندر. اب پھر میں ایک دم دنیا کو پلٹتا ہوں اور پھر میری مجلس لگتی ہے، اللہ کی مجلس لگتی ہے. وہ خاص فرشتے اس کو ہوتے اس مجلس کے اندر. کیا ہوگی بھائی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے.
ان خاص فرشتوں میں زمین پہ ہم بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. اللہ اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے ویسے ذکر نہیں کرتا، فرمایا فخریہ ذکر کرتا ہوں، دکھا کے یہ دیکھو میری جماعت ہے، بورڈ رنگتے بیٹھے یہ ذکر کر رہی ہے. یہ ایسی جماعت ہے کہ روز حشر میں جب اٹھیں گے تو ان کے لیے خاص اہتمام کروں گا، چبوترے بناؤں گا قیامت میں حشر کے زمانے میں، اور زمرد کے اور جو ایسے پتھروں کے بنے ہوں گے سنگ مرمر کے، جو ہم تو مثال دے رہے ہیں، ہم نہیں پتا وہ کون سا زمرد سنگ مرمر ہوگا، اس کے چبوترے ہوں گے، ان پہ اس جماعت کو بٹھاؤں گا. بیٹھو گے بھائی؟ ہاں، اس پہ بٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بٹھانے کے بعد پھر میں ان کی صورتوں کو عیاں کروں گا تو سارے حشر والے انگلیاں لے لیں گے اپنے منہ میں، یا اللہ یہ کون سی قوم ہے؟ ان کے چہرے دیکھ کے، ان کی رونقیں دیکھ کے، چودھویں کی رات کے چمک رہے ہوں گے، سوال کریں گے پوری دنیا حشر کے اندر، اللہ یہ کون لوگ آ گئے؟ یہ شہید ہیں، انبیاء ہیں، کون ہے یہ؟ اللہ کہے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر، سبحان اللہ، مسجدوں میں بیٹھ کر ان کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے یہ مجھے یاد کیا کرتے تھے. اللہ، ذکر کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی دوستوں. بس ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ 2-3 کام. نمبر 1 توبہ کرنی ہے میرے بھائیو، کرنی ہے سب نے توبہ، ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ مجلس اور اس آنے کو ضائع نہ کرنا. اللہ بار بار موقع نہیں دیتا ہے، یاد رکھو. توبہ اللہ سے وعدے تو ہمیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو زندگی بیکار گزاری ہم بدلتے ہیں. 5 وقت نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، چہرے پہ داڑیاں رکھیں گے، لیکن سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تیسری چیز، ہم اللہ تعالیٰ تیری جو محبت کا محبوب بننے کا راستہ تو نے بتا دیا، وہ کیا کہ تیرے کسی دوست سے دوستی اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر، کل بھی ذکر جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ وہ سیکھ کے جائیں گے. آپ سیکھ کے جائیں گے نا بھائیو؟ ہر آدمی ذکر سیکھ کے جائے، خالی نہ جائے. 1 سیکنڈ میں آپ کو ذکر سکھا دوں گا، آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا. طریقہ بتا دوں گا، بس جاری ہو جائے اپنے ذکر کے اوپر. بس جو معاملہ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے کوئی ضرورت نہیں. وہ ایسا مراقبہ ہوگا، آنکھ بند کریں گے تو اللہ کی یاد شروع ہو جائے گی. اپرچونٹی آپ کے لیے سیکھ کر جائیں. بس یہ 3-4 ہم نے کام کرنے ہیں. اب ہم اپنی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. جو چیز جمع ہوئے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں جلدی کرو بھائی، جلدی ذکر شروع کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، تمہارا انعامات دینا چاہتا ہوں، سمجھے نا. تب ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں. ذکر کا طریقہ سمجھیں، بہت ہی محبت سے بیٹھ جائیں الحمدللہ، ریلیکس ہو کے آرام سے. اور پھر کچھ کلمات میں پڑھوں گا، تو جن کو کلمات آتے ہیں پڑھتے رہیں، جن کو نئے درود شریف پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آیات ہیں قرآنی، وہ میں پڑھوں گا. آپ بھی میرے پیچھے اونچی آواز میں وہ پڑھتے رہیں. کیفیت تالی ہوگی، اس لیے اونچی آواز میں پڑھیں گے کہ مجمع بڑا ہے، بہت سے لوگوں کو آیت نہیں آتی پڑھنا، تو پھر جب سب پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ ایک وجہ ہے جہر کرنے کی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہی کل بھی ذکر کریں گے، خاموش مراقبہ کریں گے، پھر مل کے اس رحمۃ اللہ علیہ پہ مدینے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھیں گے سب اکٹھے. اور پھر انشاءاللہ پھر دعا مانگیں اللہ سے، اور پھر مجمع ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع
الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اے میرے مولا ہمارے سلسلے میں اس سال میں جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں میرے ان کو بھی بخش دے اے میرے مولا بہت سے ساتھی ہمارے اس سال جا چکے ہیں ان کو بخش دے یا اللہ ہمارے لاحقین میں رشتہ داروں میں جاننے والوں میں یا پوری امت میں جو اس سال موت ہوئی میرے مولا سب کو بخش دے اس مسجد سے میرا مولا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے تیری رحمت میں چلے گئے ان کو بھی بخش دے میرا مولا اے میرے مولا اس مجمع میں جن حضرات نے عورتوں نے مردوں نے اور جن لوگوں نے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان کے حق میں ساری دعاؤں کو قبول فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما اے میرا مولا جن کے رشتے نہیں ان کے رشتوں کو فرما اے میرا مولا جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما اے میرے مولا جو پریشانیوں میں ان کی پریشانی دور فرما اے میرے مولا وہ کسی پاسپورٹ کے ویزے کے چکر میں میرے مولا ان کو بھی دور فرما اے میرے مولا یہ بھیکاری بہت سی امیدیں لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں بغیر دور سے میرے مولا تجھ سے مانگنے آئے میرے مولا تو ان کی حاجتوں کو جانتا ہے یا کریم ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے
اے میرے مولا جو بھی اچھی باتیں تو نے کلوائیں اور سنوائیں میرے مولا ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پہ قائم فرما، استقامت نصیب فرما، ذاکر بنا، شاکر بنا، شکر کرنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا، یا اللہ تو تحمل کرنے والا بنا، یا اللہ سکون عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، فضل عطا فرما، انعام عطا فرما۔ یا میرے مولا دائمی نماز سے ہمیں نواز دے، یا اللہ دائمی نماز سے ہمیں نواز دے۔ اے میرے مولا ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ہدایت پہ آنے کے بعد پیچھے راستے پہ چلے جائیں، یا اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم فرما دے، یا اللہ شیطان و نفس کے شرور و شیطانوں سے ہمیں بچا لے۔ اے میرے مولا کسی سچے انسان کی محبت نصیب فرما، اس کی صحبت نصیب فرما، اس کی دعائیں نصیب فرما، اس کی نصیحتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم آوارہ ہیں، ہم ہدایت عطا فرما، ہم گمراہ ہیں، بھٹکے ہیں میرے مولا، تو ہمیں ہدایت پہ لیا، مرنے سے پہلے میرے مولا ہمیں تو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو گناہوں سے پاک ہو میرے مولا، یا اللہ سکون والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ساری مصیبتیں گناہوں کی میرے مولا گناہوں کے دور فرما دے، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما دے، اللہ اپنی لذت کی چاشنی نصیب فرما دے، صبح اور شام دائم ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری بہنوں ماؤں کو بھی حیا کا پردہ نصیب فرما دے، حیا نصیب فرما دے، چار دیواریں نصیب فرما دے، یا اللہ چار دیواریں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں سکونی نہیں ہے میرے مولا، اولاد نافرمان ہے میرے مولا، موزانہ طور پر ان کے اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے، ہدایت عطا فرما، دین پہ چلنا سکھا دے۔ جن کے خاوند میرے مولا دین پہ نہیں چلتے ان کے خاوندوں کو دین عطا فرما، جن کی عورتیں دین پہ نہیں ہیں میرے مولا ان کو دین عطا فرما۔ اے میرے مولا اس بستی کے اندر کتنے بڑے ذاکرین کی جماعت آئی ہے، تو اللہ تیرے قرآن میں احادیث کے اندر ان کی تعریفیں آئی ہیں میرے مولا، تو اپنے اس ساری بستی کو ان کے صدقے سے میرے رحمتیں عطا فرما، یا اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے میرے مولا اس مسجد کے اندر تو خصوصاً میرے مولا تو اپنی رحمت عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ذکر جاری فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے جو انتظامی ہے، جو کمیٹی میرے مولا، اور جو اس ذکر کے اندر حصہ لیتے ہیں میرے مولا، تو ان کو میرے مولا خوب ترقی نصیب فرما میرے مولا، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان پہ رحمتیں نازل فرما، ان کی بیماریوں کو شفا نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو بھی لوگ اس مسجد میں خدمت کر رہے ہیں، علم کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تمام کے کاموں میں برکت نصیب فرما، تبلیغی جماعت میں برکت نصیب فرما، لوگوں کو ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے ساتھ نکلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا مل جل کر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یہاں کے جوانوں کو میرے مولا ہدایت دینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھروں سے پکڑ مسجد لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرا مولا اس بستی کو ساری کو ذاکرین کر دے، عابدین کر دے، اے میرے مولا نیک کر دے، یہاں کی بچیوں کو حیا دار کر دے، اے میرے مولا حیا سکھا دے، گھر میں بیٹھنا سکھا دے، یا اللہ علمی دین سکھا دے، جن بچیوں نے دین سیکھا ہے اس پہ عمل سکھا دے۔ اے میرے مولا آوارگیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ آج اس رات میں دنیا آوارگی کر رہی ہے میرے مولا، تیرا فضل تیرا کرم کیسا ہے کہ تو ہم سب کی بخشش کر رہا ہے، ہم سب کو تو اپنا ولی بنا رہا ہے، ہم سب پہ تو اپنے انعامات نازل کر رہا ہے۔ یہی تیری رحمت ہے، یہی تیری رحمت ہے، یہی تیری نعمت ہے۔ یا اللہ اس پہ ہمیں شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ پھر تو ہمیں یہ مجمع اگلے سال نصیب فرما، اس سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دے، رجوع کرا میرے مولا، اور ہمیں اگلے سال تک اس پہ قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔